یہ ان دنوں کی بات ہے، غالباً سن 1984 یا 85 کا قصہ ہے، جب پاکستان میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات شروع ہو رہے تھے۔ اس موقع پر حاجی حنیف طیب صاحب کا بیان ہے، جو وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم، وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ، وفاقی وزیر برائے لیبر اینڈ اوورسیز پاکستانیز رہے ہیں۔ خوشی کا اظہار کیا کہ جمہوریت آگے آ رہی ہے اور انتخابات کا زمانہ آ رہا ہے، تو بہت لوگ خوش تھے۔ تاہم اچانک یہ خبر ملی کہ جمعیت علماء پاکستان جو ہے وہ انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی۔ تو ہم چند لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر جمعیت بائیکاٹ کر رہی ہے اور ہمیں غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن لڑنا ہے تو ہمیں الیکشن لڑ لینا چاہیے۔ انہوں نے کچھ امیدواروں کی فہرست بنائی، جن میں سر فہرست حضرت عبد المصطفیٰ الازہری تھے۔ میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت عبد المصطفیٰ الازہری جامعہ ازہر سے فارغ التحصیل سے، اور 50 برس تک انہوں نے مختلف مدارس اور جامعات میں حدیث پڑھائی۔ 2 بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے شہر کی بڑی آبرو اور بہت اہم شخصیت ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو اپنے ان بزرگوں کی باتیں یاد دلا کر کہ حاجی حنیف طیب صاحب نے ان کے گھر جا کر ان سے خواہش کا اظہار کیا کہ علامہ صاحب آپ الیکشن میں حصہ لیں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھیں، ایک تو میری اب عمر نہیں رہی، دوسری بات یہ ہے کہ مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے پاس سرمایہ نہیں۔ حنیف طیب صاحب کہنے لگے کہ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن ہم ایک بات کا یقین دلا دیں آپ کو کہ پیسے کی آپ پرواہ نہ کریں، لوگ بہت پیسے دے دیں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ ایک جماعت بنائی گئی، مختلف لوگ اس میں کھڑے ہوئے۔ میں آج صرف عبد المصطفیٰ الازہری کی شخصیت کا یہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ عبد المصطفیٰ الازہری صاحب نے جب الیکشن کمپین کا اعلان کیا اور دارالعلوم امجدیہ میں یہ فیصلہ ہو گیا، تو وہاں لوگوں نے ان کو پیسے دیے۔ پہلے حلے میں کوئی 26,000 روپے جمع ہوئے۔ وہ 26,000 روپے علامہ عبد المصطفیٰ الازہری نے حاجی حنیف طیب کے سپرد کر دیے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ یہ کچھ پیسے آپ اپنے پاس رکھ لیں، اس لیے کہ آپ کے گھر میں بھی لوگ آتے جاتے رہیں گے اور الیکشن کمپین میں آپ کی ضرورت ہوگی۔ جناب وہ الیکشن کمپین شروع ہوئی، جلسے ولسوں کا اہتمام تو ظاہر ہے ان کی سیاسی جماعت کرتی ہوگی، لیکن علامہ صاحب کے گھر میں بھی ان کے شاگرد اور ان کے کارکن اور ان سے محبت کرنے والوں کا ایک جمع غفیر رہتا تھا، تو گھر میں معمول سے زیادہ چائے بنتی تھی۔ جب الیکشن ختم ہو گیا تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ میرے گھر میں 4 پوڑے چائے لاتی ہوں اور 8-10 کلو دودھ آتا ہے، آپ کے اس الیکشن کی وجہ سے میرا خرچہ پورا نہیں ہوا۔ اس دفعہ اتنے زیادہ چائے کی پتی کے ڈبے، دودھ کے ڈبے اور چینی آئی ہے، اس پر اتنے پیسے خرچ ہوئے۔ علامہ صاحب نے ان اخراجات کو چندے سے ملنے والی رقم سے منہا کر کے حاجی حنیف طیب کو واپس لوٹا دیا، یہ کہہ کر کہ بھائی یہ آپ کے انتخابی اخراجات کی مد میں مجھے ملے تھے، میرے گھر کے پیسے جو خرچ ہوئے تھے وہ میں نے نکال لیے، یہ پیسے آپ لے لیجیے۔ اس واقعے کے پس منظر میں آج عہد موجود میں ہمارے ان لوگوں کے طریقہ کار کا جائزہ لیجئے جو کس طرح الیکشن لڑتے ہیں، کس طرح سرکاری معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں خود کتنے زیادہ اصولوں کے پابند ہیں۔ یہ واقعہ میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ اسی کراچی شہر میں، اسی آپ کے میرے درمیان ایسی شخصیات اپنی زندگی گزار کر کے گئے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا وقت نکال کر اگر آپ ان کے بارے میں معلومات کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ صرف صحابہ کرام کی بات نہیں ہے، وہ تو بہت بلند تھے، بہت بلند تھے۔ ان کے بہت بعد میں آنے والے لوگوں نے ایمانداری اور دیانتداری کی ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ جسے ہم اپنی منزل بنا کر، نشان منزل بنا کر اپنے زندگی کا سفر شروع کریں تو میرا یقین ہے کہ ہم اس معاشرے کو اپنی ذات سے بہتر بنانے کے لیے شروع کریں تو پورا معاشرہ بہتر بن سکتا ہے۔ رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔